باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کی زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے احبار باب 25 سال سبت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کوہ سینا میں کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تمہیں دوں گا داخل ہو تو خداوند کے سبت کے لیے زمین بھی آرام کرے۔ 6 برس تو اپنے کھیت میں بیج بو، 6 برس تو اپنے انگوروں کو چھانٹ اور ان کی پیداوار جمع کر، اور 7ویں سال میں زمین کے لیے آرام کا سبت خداوند کا سبت ہوگا۔ تو اپنے کھیت میں بیج نہ بو اور اپنے انگوروں کو نہ چھانٹ، اور جو کچھ کھیت میں تیری فصل کے گرے ہوئے دانوں سے خود بخود اگے اسے نہ کاٹ، اور تیرے نہ چھانٹے ہوئے انگوروں میں جو انگور لگیں انہیں نہ توڑ، کیونکہ زمین کے لیے یہ آرام کرنے کا سال ہے۔ اور زمین کا یہ سبت تمہارے لیے، یعنی تیرے لیے اور تیرے نوکر کے لیے اور تیری لونڈی کے لیے اور تیرے مزدور کے لیے اور اس اجنبی کے لیے جو تیرے ساتھ رہتا ہو، خوراک کے لیے ہوگا، اور تیرے مویشی کے لیے اور تیری زمین کے چوپایوں کے لیے اس کی سب پیداوار خوراک ہوگی۔ سال رہائی۔ اور تو برسوں کو 7 سبت گن، 7 برس 7 دفعہ، تو تیرے لیے 7 برسوں کے سبت کے 49 برس ہوئے۔ اور 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تو نرسنگا پھونکوا، یوم کفارہ کو تیری ساری زمین میں وہ نرسنگا پھونکیں، اور تم 50ویں سال کو مقدس کرو اور زمین کے سارے باشندوں کے درمیان اعلان رہائی کرواؤ۔ یہ تمہارے لیے جوبلی ہوگی، ہر ایک آدمی اپنی ملکیت کو جائے اور ہر ایک اپنے خاندان میں واپس ہو۔ 50ویں برس تمہارے لیے جوبلی کا ہوگا، تم اس میں کچھ نہ بو اور جو کھیتوں میں اگے اسے نہ کاٹو، اور اپنے انگوروں کو جو چھانٹے نہیں گئے پھل نہ توڑو، کیونکہ تمہارے لیے یہ مقدس جوبلی ہوگی۔ میدان کی پیداوار تم کھاؤ۔ اس جوبلی کے برس میں تم ہر ایک اپنی ملکیت پر واپس جاؤ گے۔ جب تم اپنے ہمسائے کے پاس کچھ بیچے یا اس سے کچھ خریدے تو تم میں کوئی اپنے بھائی کے ساتھ دغا بازی نہ کرے۔ جوبلی کے برس کے بعد برسوں کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسائے سے خریدنا، اور وہ پیداوار کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے پاس بیچے۔ برسوں کی کثرت کے موافق تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور اس کی کمی کے موافق گھٹانا، کیونکہ وہ تجھے شمار کے موافق پیداوار بیچتا ہے۔ پس تم اپنے ہمسائے سے دغا بازی نہ کرو، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پس میرے قوانین اور قضاؤں پر عمل کرو تو تم زمین پر امن سے رہو گے، اور زمین تمہیں اپنا پھل دے گی، اور تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے اور اس میں امن سے رہو گے۔ اور اگر تم کہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ ہم نہ بوئیں گے اور نہ غلہ جمع کریں گے، تو میں 6 سال تمہارے لیے اپنی برکت تم پر برساؤں گا، اور وہ 3 برس کی پیداوار تمہیں دے گی، اور تم 8ویں برس بو گے اور 9ویں برس تک پرانا غلہ کھاؤ گے۔ جب تک کہ اس کا غلہ نہ نکلے تم پرانا غلہ کھاؤ گے۔ اور زمین ہمیشہ کے لیے نہ بیچی جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم فقط مسافر اور میرے نزدیک احسان ہو، اور تمہاری ملکیت کی ساری زمین فنگ الرہن ہوگی۔ اگر تیرا بھائی محتاج ہو جائے اور اپنی ملکیت سے کچھ بیچے اور اس کا ولی چھڑانے آئے تو وہ اپنے بھائی کی بیچی ہوئی کو چھڑا لے۔ اور اگر کسی آدمی کا کوئی ولی نہ ہو اور خود چھڑا لینے کی رقم اسے دستیاب ہو جائے تو وہ اس کے بعد کرنے کے برسوں کو گنے اور باقی اسے دے جس کے پاس اس نے بیچی، اور اپنی ملکیت پر جائے۔ اور اگر باقی دینے کی رقم اس کے پاس نہ ہو تو بیچی ہوئی ملکیت مشتری کے ہاتھ میں جوبلی کے برس تک رہے گی، اور جوبلی کے برس میں وہ نکل جائے گی، تب وہ اپنی ملکیت پر جائے گا۔ اگر کوئی مرد اپنے رہنے کے گھر کو جو فصیل دار شہر میں ہے بیچے تو وہ بیچنے کے وقت سے 1 سال کے اندر اسے چھڑا سکتا ہے۔ 1 سال تک چھڑا لینے کا اس کا حق ہوگا، اور اگر برس کے تمام ہونے سے پہلے وہ اسے نہ چھڑائے تو فصیل دار شہر کے اندر کا گھر خریدار ہی کا ہمیشہ تک پشت در پشت رہے گا،
اور وہ جوبلی کے برس میں بھی نہیں نکلے گا، اور گاؤں کے گھر جن کے گرد دیوار نہیں وہ زمین کے کھیتوں کی طرح شمار ہوں گے، ان کے لیے فکاک ہے اور وہ جوبلی میں نکل جائیں گے۔ لیکن لاویوں کے شہروں کی بابت اور ان کی ملکیتی گھروں کے متعلق جب چاہے لاوی چھڑا سکتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا لاوی اسے نہ خریدے تو جوبلی کے سال میں خریدار اپنی ملکیت کے شہر یا گھر سے نکل جائے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کے گھر اور ان کے شہر ان ہی کی ملکیت ہیں، اور ان کے آس پاس کے کھیت بیچے نہ جائیں، کیونکہ وہ ان کی ابدی ملکیت ہیں۔ اگر تیرا بھائی غریب اور تہی دست ہو جائے تب تو اسے سنبھال، وہ تیرے ساتھ اجنبی اور مسافر کی طرح رہے، تو اس سے سود اور نفع نہ لے، بلکہ اپنے خدا سے ڈر تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ رہے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر نہ دے اور نہ نفع کے لیے اسے کھانا کھلا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا تاکہ کنعان کی سرزمین تمہیں دوں، اور تمہارا خدا ہوں۔ اگر تیرا بھائی جو تیرے ساتھ ہے تنگ حال ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو تیرے پاس بیچ دے تو اس سے غلام کی طرح خدمت نہ لے، بلکہ وہ مزدور اور کسان کی طرح تیرے ساتھ رہے گا۔ جوبلی کے برس تک وہ تیری خدمت کرے گا۔ جب وہ تیرے پاس سے چلا جائے گا اور اس کے لڑکے اور وہ اپنے گھرانے کی طرف واپس جائے گا اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی طرف لوٹے گا، اس لیے کہ وہ میرے بندے ہیں جنہیں میں ملک مصر سے نکال لایا، وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں۔ تو اس پر سختی سے حکم نہ کر، بلکہ اپنے خدا سے ڈر۔ تیرا غلام اور تیری لونڈی ان قوموں سے ہوں جو تمہارے آس پاس ہیں، تم ان میں سے غلاموں اور لونڈیاں مول لو، اور ان پردیسیوں کے لڑکوں سے بھی جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اور ان گھرانوں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں مول لو، وہ تمہاری ملکیت ہیں، اور تم انہیں میراث کے طور پر رکھو تاکہ تمہارے بعد تمہارے لڑکوں کو موروثی ملکیت ہو۔ وہ ہمیشہ تک تمہاری خدمت کریں گے، مگر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل میں سے کسی پر سختی سے حکم نہ کرو۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہے دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی جو اس کے ساتھ ہے محتاج ہو جائے، اور پردیسی کے پاس یا مسافر کے پاس جو تیرے ساتھ ہے یا پردیسی کے گھرانے کی نسل کے پاس اپنے آپ کو بیچ ڈالے، تو اس کے بیچے جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا لے، اس کا چچا یا اس کے چچا کا بیٹا اسے چھڑائے، یا اس کے گھرانے کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی اسے چھڑائے، یا جب اسے دسترس ہو تو اپنے آپ کو چھڑائے، تو وہ اپنے خریدار کے ساتھ بیگ کے برس سے جوبلی کے برس تک حساب کرے، اور بیگ کی رقم سے برسوں کے شمار کے مطابق مزدور کی اجرت کاٹ لے، اور اگر بہت برس باقی ہوں تو ان کے مطابق اس کے خریدار کی قیمت سے چھڑایا جائے کی رقم واپس کرے۔ اگر جوبلی کے سال تک تھوڑے برس ہوں تو وہ حساب کرے اور برسوں کے مطابق اپنے چھڑائے جانے کی قیمت ادا کرے۔ وہ مزدور کی طرح جس کا سالیانہ مقرر ہو اس کے ساتھ رہے، اور تیرے سامنے سختی سے اس پر حکم نہ چلائے۔ اور اگر کوئی اسے نہ چھڑائے تو وہ جوبلی کے سال اور اس کے بیٹے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے بندے ہیں، وہ میرے بندے ہیں جنہیں میں ملک مصر سے نکال لایا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔